بارش کو دیکھ کر روشنی گانے لگی۔ چھم چھم برس رہا ہے، چھم چھم برس رہا ہے، چھم چھم برس رہا ہے، جھم جھم برس رہا ہے۔ پانی کا شعور دیکھو، پانی کا ظہور دیکھو، پانی کا شعور دیکھو، پانی کا ظہور دیکھو، جھم جھم برس رہا ہے، جھم جھم برس رہا ہے۔ رہی ہے نہری، بلکھا رہی ہے نہری، باغوں میں شان آئی، کھیتوں میں جان آئی، لہرا رہی ہے نہری، بلکھا رہی ہے نہری، باغوں میں شان آئی، کھیتوں میں جان آئی، لہرا رہی ہے نہر، بلکھا رہی ہے نہر، باغوں میں شان آئی، کھیتوں میں جان آئی، لہرا رہی ہے نہر، بلکھا رہی ہے نہر، باغوں میں شان آئی، کھیتوں میں جان آئی، چھم چھم برس رہا ہے، جھم جھم برس رہا ہے۔ پانی کا شعور دیکھو، پانی کا ظہور دیکھو، پانی کا شعور دیکھو، پانی کا ظہور دیکھو، جھم جھم برس رہا ہے، جھم جھم برس رہا ہے۔ بچوں اشعار غور سے پڑھیے، سوالوں کے جوابیں لکھیے۔ یہ اشعار کس بارے میں ہے؟ یہ اشعار بارش کے موسم کے بارے میں ہے۔ نیچے دیے جملے پڑھیے اور مناسب خانوں میں لکھیے۔ ندی نالے سوکھ رہے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، دھوپ کی شدت بڑھ رہی ہے، بارش کا موسم، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی کا موسم، ندی نالے سوکھ رہے ہیں، دھوپ کی شدت بڑھ رہی ہے۔ بارش کے موسم میں زمین پر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ نظم پڑھ کر نوٹ لکھیے۔ نہریں لہرانے لگتی ہیں اور بل کھاتی ہے، باغوں میں خوبصورتی آ جاتی ہے، کھیتوں میں جان آ جاتی ہے، ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے۔ روشنی نے اپنی سالگرہ پر اسکول کی باغ میں نیم کا پودا لگایا۔ 4 پیڑوں کے نام لکھے۔ آم کا پیڑ، کٹیل کا پیڑ، ناریل کا پیڑ، آملہ کا پیڑ۔ آج کل لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں، پیڑوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ماحول کی حفاظت پر 4 نعرے تیار کرنا کے لیے روشنی کی مدد کیجیے۔ پیڑ لگاؤ، زندگی پاؤ، ہریالی بڑھاؤ، خوشی لاؤ۔ پیڑ دھرتی کی شان ہے، پیڑ لگاؤ، دھرتی ہرا بناؤ۔ روشنی درسی کتاب کی ایک کہانی پڑھنے لگی۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنے دوستوں کے ساتھ نئی سال کا جشن منا رہا تھا۔ اچانک وہ نیچے گر گیا۔ وہ بیمار بن گیا کہ ٹھیک چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مرنے سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ آخر اپنی مختق کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔
ان کا دوست جین نے بھی اپنا خوب پورا کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔ بچوں کہانی غور سے پڑھیے اور سوالوں کے جواب لکھیے۔ اسٹیفن ہاکنگ کون تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنے دوست کے ساتھ کیا منا رہا تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ اپنے دوستوں کے ساتھ نئے سال کا جشن منا رہا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے دوست کا نام کیا تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ کے دوست کا نام جین تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنا خواب پورا کیا کیسے؟ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی محنت اور ہمت کی وجہ سے اپنا خواب پورا کیا۔ دیوالی کا دن ہے۔ امی نے گھر میں گاجر کا حلوہ بنایا۔ گاجر کا حلوہ بنایا۔ گابر کا حلوہ لے کر روشنی دوست سلمہ کے گھر۔ روشنی کو دیکھ کر سلمہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ بچوں، سلمہ اور روشنی کی گفتگو آگے بڑھیے۔ روشن، دیوالی مبارک ہو سلمہ۔ تم کیسی ہو؟ سلمہ، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کیا لائی ہو؟ روشن، یہ گاجر کا حلوہ ہے، امی نے بنایا ہے۔ سلمہ، شکریہ، میں نے کبھی نہیں کھایا۔ روشن، آج کھاؤ، بہت مزے کا ہے۔ سلمہ، آؤ، اندر چلتے ہیں۔ روشن، اور چراغ بھی جلائیں گے؟ سلمہ، ہاں، چلو۔ اشاری غور سے پڑھیے۔ بڑے سیدھے سادے ہمارے پڑوسی، خدا سب کو دے ایسے پیار پڑوسی، جو تہوار تو گھر پر بلائیں، تواضع کریں اور عزت بڑھائیں۔ بچوں، ان اشعار کا شاعر کون ہے؟ ظفر گورگے پوری۔ شاعر ان اشعار میں پڑوسی کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ شاعر ان اشعار میں پڑوسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچھے پڑوسی سیدھے اور سادہ ہوتے ہیں، وہ ہر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی تہوار آتا ہے تو وہ اپنے پڑوسیوں کو بلاتے ہیں، ان کی تواضع کرتے ہیں اور ان کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تصویر غور سے دیکھیے۔ مناسب تہواروں کے نام لکھیے۔ دیوالی، کرسمس، عید، اونم۔ بچوں، ایک ایک تہوار کے لیے مناسب جملے بنائیے۔ ہولی، ہولی کے دن ہم رنگ چھڑکتے ہیں۔ دیوالی، دیوالی کے دن ہم دیے جلاتے ہیں۔ کرسمس، کرسمس کے دن ہم درخت سجاتے ہیں۔ عید، عید کے دن ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اونم، اونم کے دن ہم پھول سجاتے ہیں۔